بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے، تاکہ ان دنوں کی فضیلت جان کر ہم بھی ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے ثواب میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گانے والا تھا، اور وہ ایک راگ یعنی بجانے والے آلے کو دوست رکھتا تھا۔ وہ شخص جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتا تو روزہ رکھتا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام جب اس شخص کو بلا کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ ان دنوں کے روزے رکھنے پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ دن جو ہیں عبادت اور حج کے دن ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ میرے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا میں مجھے بھی شریک کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیرے لیے ہر دن کی گنتی کے برابر، یعنی جس دن کا تو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی کے جانور بھیجنے، اور 100 گھوڑے جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سوار کیا جائے کے برابر ثواب ہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا، تیرے لیے 100 سے بڑھ کر 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کے، 1000 گھوڑے کے جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سوار کیا جائے، اتنا ثواب ہے۔ اور جب یوم عرفہ ہوگا یعنی 9 ذی الحجہ ہوگا، تیرے لیے 2000 غلام آزاد کرنے اور اسی قدر اونٹ اور اسی قدر گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے، اور 1 سال پچھلے اور 1 سال کے اگلے روزوں کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ فضیلت نہ صرف اس شخص کے لیے تھی بلکہ ہمارے لیے بھی تھی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ثواب بتایا ہے وہ ثواب ہم بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں احادیث مبارکہ بھی بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فجر میں 10 راتوں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی قسم اٹھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد وہ 10 دن ہیں۔ دوسرا، بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے متعلق فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا، یعنی جو سال ایک گزر چکا ہے
اس سال کے اور آنے والے اگلے 1 سال کے ہمارے گناہ بخش دے گا 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی صورت میں۔ اور اگر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، 1 سال پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ۔ اس کے علاوہ آپ سلام نے فرمایا ذکر اللہ، رسول سلام نے فرمایا اللہ کے ہاں ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت ہمیں بیان کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تاکہ ہم ان 10 دنوں کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ لوگ بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔